السلام علیکم ناظرین، میرا نام خالد خان ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں کے ایم خان ٹاکس۔ ناظرین، ہم آج بات کریں گے بین الاقوامی اہمیت کی جو چیزیں ہیں جو ہمارے ملک کے لیے اور اس علاقے کے لیے۔ سب سے پہلے جو آج کا ٹاپک میں نے اس سلسلے میں چوز کیا ہے وہ ہے سی پیک۔ سی پیک جس کا مطلب ہے چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اس کے بارے میں پوری دنیا میں بہت زیادہ بات ہو رہی ہے۔ مغرب کا خیال ہے کہ پاکستان اور چائنا جو ہے اس کے لیے بہت زیادہ ان کی چونکہ اہمیت ہے، تو وہ کوشش یہ کر رہے ہیں کہ کسی طرح سی پیک کا یہ جو منصوبہ ہے یہ پیچھے چلا جائے یا ختم کر دیا جائے۔ اس سلسلے میں ہندوستان جو ہے وہ ایک بہت اہم کردار ادا کر رہا ہے۔ آج کے اس سٹنگ میں ہم یہ آپ کو بتانے کی کوشش کریں گے کہ کیوں انڈیا جو ہے وہ رانگ سائڈ آف ہسٹری پہ ہے۔ پاکستان اور چائنا کا جو یہ اکنامک کوریڈور ہے، اس کی جو لمبائی ہے وہ کاشغر سے شروع ہوتی ہے، چائنا کا جو ایک صوبہ ہے، اور وہاں سے پھر وہ جاتی ہے پاکستان کے پورٹ گوادر تک۔ پاکستان میں جو اس کی لمبائی ہے وہ تقریباً 1250 کلومیٹر ہے۔ اس سلسلے میں دو روٹس پاکستان نے چوز کیے ہیں جب وہ انٹر ہوگی پاکستان میں، تو ایک مغربی روٹ کہلائے گا اور ایک مشرقی روٹ کہلائے گا، اور دونوں پہ کام شروع ہو گیا۔ پہلے مرحلے میں مشرقی روٹ پہ کام شروع ہوا، اور اب اس حکومت نے سی پیک کا جو دوسرا سمجھ لیجیے آپ راؤنڈ چل رہا ہے، اس میں انہوں نے اب مغربی روٹ پہ بھی کام شروع کر دیا ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ جو مغربی روٹ ہے وہ کے پی سے ہوتا ہوا اور بلوچستان پہ سیدھا اوپر کی طرف سے آئے گا، اور جو مشرقی روٹ ہے وہ جو ہے وہ پنجاب اور سندھ کو کور کرتا ہوا واپس اوپر کی طرف جائے گا، تاکہ ہمارے پاس دو آلٹرنیٹ روڈز آف کمیونیکیشن ہوں۔ جب مال ہمارا زیادہ آنا شروع ہو جائے گا اور سی پیک اپنی بھرپور اپنی توانائی پہ پہنچ جائے گا، تو پھر آپ یہ دیکھیں گے کہ اس کی کتنی زیادہ اہمیت بڑھ جاتی ہے۔ اس میں سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے دیکھنے کی کہ کیوں مغرب جو ہے اس سے اتنا خوفزدہ ہے۔ اس کی وجہ بالکل صاف ہے کہ مغرب کی کوشش یہ ہے کہ وہ چائنا کو کسی طرح کنٹین کرے، اور اس سلسلے میں انہوں نے ایک الائنس بنائی ہے جس کو امریکہ لیڈ کر رہا ہے۔ اس میں امریکہ ہے، آسٹریلیا ہے، ہندوستان ہے اور جاپان ہے، جس کو انہوں نے کوڈ کا نام دیا ہے۔ اسی طرح کی تین مختلف اور ایسی انہوں نے آرگنائزیشن تو نہیں میں کہوں گا، لیکن تین ایسے پیکٹس کیے ہیں جس میں علاقائی ملکوں کو کوشش کی ہے کہ چائنا کے خلاف کھڑا کرنے کی، اور اس میں جو سب سے کلیدی کردار ادا کر رہا ہے وہ ہے ہندوستان۔ اگر آپ سی پیک کو دیکھیں، چونکہ وہ گلگت بلتستان سے داخل ہوتا ہے، تو سب سے پہلے تو انڈیا نے کوشش کی یہ کہنے کی کہ یہ چونکہ یہ متنازع علاقہ ہے تو اس لیے جو ہے یہ غیر قانونی بن رہا ہے، لیکن جب اس کی ایک نہ چلی تو اس کے بعد سے، اور اجیت ڈوول اور جو نئی مودی گورنمنٹ کے آنے کے بعد سے آپ کو پتہ ہے کہ انہوں نے پوری کوشش کی ہے کہ وہ پاکستان میں ٹیررزم کے ذریعے اس کو کسی نہ کسی طرح کم کریں یا اس کو روک دیں۔ اس سلسلے میں کلبھوشن یادیو بھی پکڑا گیا جو بلوچستان کے اندر سے پکڑا گیا تھا۔ تو پاکستان اور چائنا کی پوری کوشش یہ ہے کہ یہ جو ان کا پروجیکٹ ہے، جو ان کا بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو چائنا کی طرف سے ہے، اس کا جو فلیگ شپ ہے وہ جو ہے وہ سی پیک ہے۔ اس کا کامیاب ہونا ہم دونوں ملکوں کے لیے بہت ضروری ہے۔ جو پہلے شروع میں آپ کو اگر یاد ہو، پچھلے 2 سال میں امریکہ کی نائب وزیر خارجہ نے 3 دفعہ پاکستان آئیں، انہوں نے کوشش کی یہ کہنے کی کہ آپ سی پیک میں مت جائیے، اس میں آپ کو بہت نقصان ہے، چائنا آپ کو قرضے دے گا اور بعد میں ان قرضوں کے وجہ سے آپ کو جکڑ لے گا اور آپ اکنامکلی اسٹرینگولیٹ ہو جائیں گے۔ پاکستان نے اس کی اہمیت کو سمجھتے ہوئے ان کی یہ بات نہ مانی، تو اب جو ہیں وہ سامنے کھل کے آ گئے ہیں، اور انہوں نے افغانستان کے ذریعے پاکستان میں دہشت گردی کو بڑھا دیا ہے۔ میں آج صرف اس بات پہ توجہ دینا چاہتا ہوں اور ہندوستان کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ کیوں ہندوستان جو ہے ہسٹری کے رانگ سائڈ پہ ہے اس وقت۔ دیکھیے، چائنا کے لیے یہ جو منصوبہ ہے یہ بہت ضروری ہے۔ چائنا کو اگر آپ دیکھیں، اور ساؤتھ چائنا سی کا جو آج کل سلسلہ ہو رہا ہے، اس کی وجہ سے یہ ہے کہ چائنا کا جو ڈسٹینس اگر آپ مڈل ایسٹ تک کا آنے کا دیکھیں تو وہ 12,000 کلومیٹر بنتا ہے، جبکہ سی پیک کے ذریعے وہ جو ڈسٹینس ہے وہ کم ہو کے صرف 2,500 کلومیٹر، 2,000 سے 2,500 کلومیٹر رہ جاتا ہے۔
یعنی 10,000 کلومیٹر جو ڈسٹینس ہے چائنا کا اپنی ٹریڈ کا مڈل ایسٹ اور ایشیا اور افریقہ کے لیے، وہ ختم ہو جاتا ہے اور کم ہو جاتا ہے، جس سے ان کو بہت زیادہ بچت ہوتی ہے اور مال برداری جو ہے وہ آسان ہو جاتی ہے۔ دوسری اسٹریٹجک اس کی امپورٹنس یہ ہے کہ کل اگر کوئی ایسی صورتحال پیدا ہوتی ہے جس میں ساؤتھ چائنا سی میں چائنا کے ان پورٹس کو بند کر دیا جاتا ہے امریکہ کے ذریعے، پیسیفک فلیٹ کے ذریعے، کیونکہ اس سلسلے میں انہوں نے جاپان اور تائیوان کے ساتھ مل کے کوشش کی ہے کہ چائنا کو اسٹرینگولیٹ کیا جائے، کیونکہ وہ چائنا کو بہت بڑا خطرہ محسوس کرتے ہیں۔ تو چائنا کے لیے ایک لائف لائن جو آخری رہ جائے گی، کیونکہ چائنا کا 70% جو تیل ہے وہ مڈل ایسٹ سے آتا ہے، اور وہ جو 12,000 کا ڈسٹینس ہے، اگر وہ کسی وجہ سے اگر ساؤتھ چائنا سی میں معاملہ گڑبڑ ہو جائے تو ان کے لیے گوادر سے بہتر متبادل اور کوئی نہیں ہے۔ تو اس لیے یہ بات بہت امپورٹنٹ ہے کہ ہندوستان اس بات کو سمجھے کہ پاکستان اور چائنا جو کہ دو نیوکلیئر پاورز ہیں، وہ کسی حال میں بھی اس منصوبے پہ کام نہیں رکنے دیں گے، اور اس کے لیے وہ اپنا ایڑی چوٹی کا زور لگائیں گے، اور ان کے لیے پوری کوشش ہوگی کہ اس کو کوئی اسکٹل نہ کر سکے۔ ہندوستان کو اس کا کیا نقصان ہے؟ دیکھیے، پاکستان کو میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ پاکستان جو ہے وہ چائنا پہلی بات تو یہ کہ ان کی سرحدیں ملتی ہیں تو بہت قریب ہیں اور بہت اسٹرانگ ایلائز ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہندوستان کو یہ سمجھنا چاہیے کہ جو آئل اور گیس، نیچرل گیس، سینٹرل ایشین ریپبلک، اس کی جو ان کے لیے جو وہاں پہنچنے تک کی جو راہداری ہے وہ سوائے پاکستان کے اور کہیں سے نہیں ہے۔ اگر ہندوستان اپنے طور طریقے ٹھیک کر لے، ہمارے ساتھ تصفیہ طلب چیزیں ہیں ان کو کسی طرح ہمارے ساتھ مل کے ان پہ ایسا کر لے کہ دونوں کو اس سلسلے میں کوئی ہزیمت اٹھائے بغیر آپس میں جو ہے ہمارے تعلقات بہتر ہوں، تو ہندوستان اس کوریڈور سے بہت زیادہ فائدہ اٹھا سکتا ہے۔ آپ یہ خود سوچئے کہ سینٹرل ایشین ریپبلک جو ہے وہ پاکستان کے بغیر وہ جا نہیں سکتے۔ اس سلسلے میں انہوں نے جو کوشش کی تھی، اس کی اہمیت دوسری طرح آپ اس طرح بھی دیکھ سکتے ہیں کہ جب چائنا کو احساس ہوا کہ انڈیا جو ہے وہ امریکہ اور مغرب کے کہنے پہ کسی وقت بھی گلگت بلتستان پہ حملہ کر سکتا ہے تاکہ سی پیک کی راہداری کو روکا جائے، تو چائنا نے لداخ میں ایک نیا فرنٹ کھڑا کر دیا اس کے لیے، تاکہ انڈیا وہاں مصروف ہو گیا ہے، اور اب اس کے لیے دو فرنٹ پہ لڑائی لڑنا میرے تو خیال میں ناممکن ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر وہ یہ سمجھتا ہے کہ پاکستان سے لڑائی لڑ کے وہ کچھ حاصل کر لے گا تو وہ ان کی غلط فہمی ہے۔ پاکستان بہت مضبوط ہے، پاکستان ایک نیوکلیئر پاور ہے، پاکستان نے پچھلے 10-15 سال کی جو دہشت گردی کے خلاف جنگ میں بہت کچھ سیکھا ہے۔ ہمارے افسر اور ہمارے جوان جو ہیں وہ پوری طرح ایک جنگ کے لیے ذہنی طور پہ تیار ہیں، جبکہ ہندوستان کے جو اندرونی حالات ہیں، ان کا فارمرز پروٹیسٹ اور ان کے جو اندرونی معاشی حالات ہیں وہ انتہائی دگرگوں ہیں۔ خاص طور پہ اس پینڈیمک کے بعد ان کے یہاں بہت بڑی تعداد میں ہلاکتیں ہوئی ہیں، ان کی اکانومی جو ہے وہ شرنک کر رہی ہے۔ تو اس لیے میرا اپنا خیال یہ ہے کہ اگر مودی گورنمنٹ میں ذرا سی بھی سمجھ ہے تو اس کو چاہیے کہ یہ جو کانفلکٹ کا جو ایک ایٹیٹیوڈ ہے اس کو چینج کرے، اور وہ پاکستان کے ساتھ مل کے سی پیک میں شامل ہو جائے اور اس کا فائدہ اٹھائے، جس طرح کہ ایران جو ہے وہ اب ایک سی پیک کا حصہ بننے والا ہے۔ چائنا تو کسی حال میں اس سی پیک کو فیل ہونے نہیں دے گا، اور وہ اس کے لیے کسی حد تک بھی جائے گا، اور اسی طرح پاکستان بھی پوری کوشش کرے گا کہ یہ چیز چلتی رہے۔ تو لہٰذا میری ہندوستان کے جو معتبر لوگ ہیں اور ان کے جو انٹیلیجنسیا ہے ان سے یہی صرف گزارش ہے کہ اس چیز کو دوبارہ دیکھیں، کیونکہ میں نے کچھ مضمون پڑھے ہیں جس میں انہوں نے کہا ہے کہ ہندوستان کو اس چیز کو بہت ریئلسٹکلی دیکھنا چاہیے۔ لڑائی لڑ کے کچھ حاصل نہیں ہوگا، اور دوسرا یہ کہ لڑائی سوائے تباہی کے کچھ نہیں لائے گی۔ اور میرا اپنا خیال ہے کہ ہندوستان میں اگر کوئی بھی ایسے لوگ موجود ہیں جو سینس رکھتے ہیں، ان کو آئی تھنک دے ہیو ٹو چینج دیئر ایٹیٹیوڈ so that they can develop good relations with China and Pakistan, and in fact instead of having a conflict they should try to take the benefit of CPEC like all other countries in the region will be doing very soon. انشاءاللہ اگلے ایک اور دلچسپ ٹاپک کے ساتھ پھر حاضر ہوں گا۔ خدا حافظ۔